السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے باپ کی وفات کے بعد میری ستیلی ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے جاتے ہوئے اپنا سامان سمیٹا تو مجھے ایک پرانا باکس ملا۔ اسے کھولتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر سونے کے زیورات کے ساتھ میرے سگے باپ کی وہ وصیت تھی جس میں لکھا تھا کہ میری موت قدرتی نہیں بلکہ میرے باپ کی وفات کو ابھی بمشکل چند دن گزرے تھے کہ گھر کی ہر چیز اور ہر انسان کا رنگ پوری طرح بدل گیا۔ میری ستیلی ماں، جس نے پچھلے کئی سالوں سے میرے سامنے ایک مہربان اور شفیق عورت ہونے کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اب اچانک اپنے اصلی روپ میں آ چکی تھی۔ اس کا رویہ جو کبھی میرے لیے بہت نرم اور ہمدردانہ ہوا کرتا تھا، اب کسی پتھر سے بھی زیادہ سخت اور سرد ہو چکا تھا۔ میرے باپ کے جنازے اور تدفین کے بعد گھر میں آنے والے رشتہ دار اور محلے دار بھی ابھی پوری طرح رخصت بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس نے بغیر کسی شرم اور جھجک کے مجھے واضح طور پر بتا دیا کہ اب اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں بچی، اور اس نے نہایت کڑوے اور طنزیہ الفاظ میں مجھے یاد دلایا کہ میرے باپ کے جانے کے بعد میرا اس مکان پر کوئی حق نہیں، اور مجھے جتنا جلدی ہو سکے اپنا تمام تر سامان سمیٹ کر اس مکان سے ہمیشہ کے لیے نکل جانا چاہیے۔ اس کی یہ باتیں میرے دل پر کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی، لیکن میں مکمل طور پر بے بس تھا۔ میرا اپنا سگا باپ، جو اس پوری دنیا میں میرا واحد سہارا اور میری کل کائنات تھا، اب مٹی کے نیچے جا سویا تھا، اور اس کے جانے کے بعد اس گھر کی دیواریں مجھے کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں۔ میری ستیلی ماں کی نظروں میں موجود نفرت اور غصہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اس گھر میں برداشت کرنے کو تیار نہیں، اور اگر میں نے رکنے کی کوشش کی تو وہ مجھے دھکے دے کر باہر نکال دے گی۔ میں نے اس سے کوئی بحث نہیں کی، نہ ہی اسے کوئی جواب دیا، کیونکہ میرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں بچی تھی کہ میں اس ظالمانہ سلوک پر کوئی احتجاج کر سکوں۔ دکھ، صدمے اور باپ کی موت کے غم نے میری زبان پر ایک خاموشی کا تالا لگا دیا تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنا سر جھکایا اور بہت ہی بوجھل قدموں کے ساتھ دلان سے گزرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ میرے قدم اتنے بھاری ہو چکے تھے، مجھے اپنا جسم گھسیٹنا پڑ رہا تھا۔ دلان کا کچا فرش اور سین میں لگا ہوا پرانا درخت مجھے خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ یہ وہی سین تھا جہاں میں نے اپنے بچپن کے بے شمار دن کھیل کود میں گزارے تھے، جہاں میں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر چلنا سیکھا کرتا تھا، اور آج اسی سین سے مجھے ایک اجنبی کی طرح بے دخل کیا جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں مسلسل ستیلی ماں کی کڑوی اور زہریلی باتیں گونج رہی تھیں، جن میں اس نے مجھے تانا دیا تھا کہ میں ایک بوجھ ہوں اور مجھے اپنا بوجھ لے کر کہیں اور جا کر مرنا چاہیے۔ میں اپنے کمرے کے پرانے لکڑی کے دروازے تک پہنچا اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کے پٹ کو دھکیلا۔ دروازہ ایک جانی پہچانی چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ اندر کی طرف کھلا، اور میں نے کمرے کے اندر قدم رکھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک عجیب سی اداسی اور ویرانی کا احساس ہوا، جیسے یہ کمرہ بھی جانتا ہو کہ آج کے بعد میں یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ کھڑکی سے چن کر آنے والی دوپہر کی دھوپ کی مدھم روشنی میں مجھے ہوا میں تیرتے ہوئے گرد کے ذرات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کمرے کے بالکل
درمیان میں کھڑے ہو کر چاروں طرف ایک گہری اور دکھ بھری نظر دوڑائی۔ یہاں موجود ہر ایک چیز میری زندگی کے گزرے ہوئے خوبصورت سالوں اور میرے باپ کی محبت کی زندہ گواہ تھی۔ کونے میں بچھی ہوئی میری پرانی چارپائی دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ لکڑی کی چھوٹی سی میز اور اس پر بے ترتیبی سے رکھی ہوئی میری کتابیں سب مجھے ایسے لگ رہی تھیں جیسے وہ مجھ سے بچھڑنے کے غم میں ماتم کر رہی ہوں۔ میں نے ایک بہت لمبا اور گہرا سانس لیا اور خود کو رونے سے باز رکھا، کیونکہ ابھی مجھے بہت سے کام کرنا تھا۔ اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے رونا شروع کر دیا تو میرے لیے اپنا سامان سمیٹنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں نے چارپائی کی طرف قدم بڑھائے اور اس کے نیچے جھک کر اپنا ایک پرانا اور کافی بڑا کپڑے کا بستہ باہر کھینچ نکالا۔ اس بستے پر گرد جمی ہوئی تھی اور جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے جھاڑ کر صاف کیا، پھر اسے کھول کر چارپائی کے اوپر بچھا دیا تاکہ میں اپنا سارا سامان اس میں ترتیب سے رکھ سکوں۔ سب سے پہلے میں اپنی پڑھائی کی میز کی طرف گیا۔ وہاں موجود چیزوں کو سمیٹنا شروع کیا۔ میں نے ایک ایک کر کے اپنی نصابی کتابیں اور پرانی کاپیاں اٹھائیں اور انہیں بہت احتیاط کے ساتھ بستے کے بالکل نچلے حصے میں جمانا شروع کر دیا۔ ہر کتاب کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہوئے مجھے شدت سے یاد آ رہا تھا کس طرح میرے مرحوم باپ نے محنت مزدوری کر کے اور پیسے جوڑ کر مجھے یہ کتابیں خرید کر دی تھیں، کس طرح وہ سردیوں کی لمبی راتوں میں میرے ساتھ جاگ کر مجھے پڑھایا کرتے تھے۔ ان کی یہ یادیں میرے دل کو اندر سے چیر رہی تھیں اور مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کتابیں رکھنے کے بعد میں نے میز کی دراز کھولی اور اس میں موجود اپنے قلم دوات، پرانی ڈائریاں اور چند ضروری کاغذات نکال کر بستے کے ایک کونے میں احتیاط سے رکھ دی۔ اس دراز میں میرے سکول کے زمانے کے کچھ تمغے بھی پڑے تھے جو میرے باپ نے بہت فخر سے سب کو دکھائے تھے۔ میں نے وہ تمغے بھی جیب میں ڈال لیے۔ کمرے کی فضا میں ایک گھٹن سی طاری ہو چکی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر روں، لیکن میں نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا اور اپنے ہاتھوں کو تیزی سے چلانے لگا تاکہ جلد از جلد یہ تکلیف دہ کام ختم ہو سکے۔ اب باری میرے کپڑوں کی تھی جو کمرے کے ایک کونے میں رکھی ہوئی ایک بہت بڑی اور پرانی لکڑی کی الماری میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ الماری بہت پرانی تھی۔ اس کے دروازوں پر لگا ہوا رنگ جگہ جگہ سے اکھڑ کر گر چکا تھا۔ میں نے الماری کا پرانا زنگ آلود ہینڈل پکڑا اور اسے کھینچا۔ ایک بار پھر چرچراہٹ کی ناگوار آواز کے ساتھ کھل گئی۔ الماری کے اندر سے ایک مخصوص قسم کی پرانی اور جانی پہچانی خوشبو آئی جو مجھے ہمیشہ اپنے بچپن اور اپنی سگی ماں کی یاد دلاتی تھی۔ میں نے سب سے اوپر والے خانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اپنے روزمرہ کے استعمال کے کپڑے نکالنا شروع کیے۔ میں نے قمیض اور شلوار کو نکالتا، انہیں طے کرتا، خاموشی سے اپنے بستے میں رکھتا جا رہا تھا۔ میرے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے، میری آنکھوں میں بار بار آنسوؤں کا سیلاب جمع ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے سامنے پڑی چیزیں دھندلی نظر آنے لگیں، لیکن میں اپنے بازو سے آنسو پہنچ کر دوبارہ اپنا کام شروع کر دیتا تھا۔ ستیلی ماں کے سخت اور کاٹ دار الفاظ میرے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔
جنہوں نے میری روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ میں نے اپنے سردیوں کے پرانے کپڑے، جن میں ایک موٹا سویٹر اور ایک پرانا مفلر شامل تھا، انہیں بھی الماری سے نکالا اور بستے میں کسی نہ کسی طرح ٹھونس دیا۔ میرا سامان میری سوچ سے کہیں زیادہ تھا اور بستہ مجھے بہت چھوٹا لگ رہا تھا، لیکن مجھے ہر صورت میں اپنا سارا ضروری اور یادگار سامان اسی ایک بستے میں سمیٹنا تھا، کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا بستہ یا تھیلا موجود نہیں تھا۔ اوپر والے دونوں خانوں کو مکمل طور پر خالی کرنے کے بعد میں نے وہاں موجود اپنی سگی ماں کی ایک پرانی شال بھی نکال لی، اسے چوم کر بستے کے سب سے اوپر رکھ دیا۔ اب میں نچلے والے آخری خانے کی طرف جھکا۔ یہ الماری کا وہ حصہ تھا جسے میں بہت کم استعمال کرتا تھا، اور یہاں عموماً وہ فالتو چیزیں رکھی جاتی ہیں جن کی روزانہ یا مہینوں تک ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس خانے میں کافی اندھیرا تھا، وہاں سالوں کی گرد بھی بہت زیادہ جمع ہو چکی تھی۔ میں اپنے گھٹنوں کے بل کمرے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا اور اس خانے کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ میں میرے بچپن کے کچھ ٹوٹے ہوئے پرانے کھلونے اور کپڑے آئے، جنہیں میرے باپ نے نشانی کے طور پر سنبھال رکھا تھا۔ میں نے انہیں بہت پیار اور احتیاط سے ایک طرف فرش پر رکھ دیا۔ ان کے پیچھے کچھ پرانے جوتے اور سردیوں کی ایک پرانی رضائی رکھی ہوئی تھی، جسے کافی عرصے سے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے رضائی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا تو اس کے ساتھ ہی بہت سی دھول اور مٹی بھی اڑ کر باہر آ گئی، جس کی وجہ سے مجھے زوردار کھانسی آنے لگی۔ میرا سانس پھولنے لگا۔ میں نے رضائی کو چارپائی پر رکھا اور کھانسی کو قابو کرنے کے بعد دوبارہ الماری کے اس تاریک اور نچلے خانے کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے لگ رہا تھا شاید اندر مزید کچھ پرانے کپڑے یا جوتے پڑے ہیں جو مجھے اپنے ساتھ لے جانے چاہیے، کیونکہ اب میں دوبارہ کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکوں گا۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ الماری کے بالکل اندرونی اور پچھلے حصے کی طرف بڑھایا تاکہ اگر کوئی چیز کونے میں اندھیرے کے اندر چھپی رہ گئی ہو تو اسے بھی نکال سکوں۔ خانے کی گہرائی میں مکمل اندھیرا تھا اور روشنی نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اندر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں صرف اپنے ہاتھوں کے لمس سے چیزوں کو ٹٹولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا ہاتھ الماری کے ٹھنڈے اور کھردرے فرش پر رینگتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ میں گرد کی وجہ سے الجھن محسوس کر رہا تھا، لیکن میرا ہاتھ مزید پیچھے جا رہا تھا۔ اچانک میرے ہاتھ کی انگلیاں ایک سخت اور ٹھنڈی چیز سے ٹکرائیں۔ یہ کوئی عام کپڑا یا جوتا نہیں تھا، بلکہ کسی بہت ٹھوس اور وزنی چیز کی سطح تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ کو تھوڑا اور آگے بڑھایا اور اسے چھو کر اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میرا ہاتھ اس چیز کی پوری سطح پر پھیلا، مجھے محسوس ہوا یہ لکڑی اور لوہے سے بنا ہوا ایک بھاری صندوق ہے۔ میرے ہاتھ کی انگلیاں الماری کے اس انتہائی تاریک اور گہرے حصے میں اس سخت ٹھنڈی اور کھردری چیز کی سطح کو مسلسل ٹٹول رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ لکڑی اور لوہے سے بنا ہوا ایک بھاری صندوق ہے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو الماری کے اندر ڈالا اور اس بھاری چیز کو کناروں سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس صندوق کا وزن میری توقع سے کہیں زیادہ تھا، جیسے اس کے اندر پتھر بھرے ہوئے ہوں۔ میں نے اپنے گھٹنوں پر زور دیا اور اپنے بازوؤں کی پوری طاقت لگاتے ہوئے اس صندوق کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ الماری کا نچلا حصہ
कच्ची लकड़ी का बना हुआ था और संदूक का निचला हिस्सा लोहे की पट्टियों से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से जब मैंने उसे खींचा तो लकड़ी और लोहे की रगड़ से एक बहुत ही नागवार और तेज आवाज पैदा हुई। ये चहचहाहट इतनी ऊंची थी कि मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुक गई और मैंने खौफजदा होकर पीछे मुड़कर अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। मुझे डर था कहीं ये आवाज सुनकर मेरी सुतेली माँ कमरे में ना आ जाए और मुझ पर एक नया तूफान खड़ा ना कर दे। मैं चंद लम्हों के लिए बिल्कुल साकत होकर बैठ गया, अपने कानों को दरवाजे की तरफ लगा दिया, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। घर में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। सुतेली माँ शायद अपने कमरे में आराम कर रही थी। ये तसल्ली होने के बाद मैंने दोबारा अपना ध्यान अलमारी के अंदर रखे हुए उस संदूक की तरफ मोड़ दिया। अब की बार मैंने उसे जरा एहतियात और आहिस्तगी के साथ खींचना शुरू किया। संदूक आहिस्ता आहिस्ता अलमारी के फर्श पर सिरकता हुआ बाहर की तरफ आ रहा था। उसके ऊपर सालों पुरानी मट्टी और गर्द की मोटी तह जमी हुई थी, जो मेरे हाथों के लम्स से उड़ उड़कर मेरी नाक और आंखों में जा रही थी। मुझे मुसलसल खांसी आ रही थी, लेकिन मैंने अपने मुंह पर अपना बाजू रखकर आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की, ताकि बाहर किसी को मेरी मौजूदगी और इस काम का इल्म ना हो सके। बहुत सी मुशक्कत और जोर लगाने के बाद आखिरकार वो भारी संदूक अलमारी के तारीक हिस्से से निकलकर रोशनी में आ गया। मैंने उसे दोनों हाथों से उठाया और उसे एहतियात के साथ अपने कमरे के कच्चे फर्श पर रख दिया। फर्श पर रखते ही उसमें से गर्द का एक और बादल उठा, जिसने मेरे चेहरे को ढांप लिया। मैंने अपने हाथों से उस गर्द को साफ किया और से उस संदूक को देखने लगा। ये दरमियाने साइज का एक पुराना संदूक था, जिसकी लकड़ी का रंग वक्त के साथ साथ काला पड़ चुका था और उसके किनारों पर लोहे की मोटी और मजबूत पट्टियां लगी हुई थी, जिन पर अब जंग लग चुका था। उस संदूक की हालत बता रही थी कि इसे पिछले कई सालों से किसी ने हाथ तक नहीं लगाया और ये मेरे बाप ने बहुत एहतियात के साथ इस अलमारी के सबसे निचले और पोशीदा हिस्से में छुपा कर रखा हुआ था, ताकि किसी की नजर इस पर ना पड़ सके। मैं हैरान था कि मेरे बाप ने आखिर इस पुराने संदूक में ऐसा क्या छुपा रखा था, जिसके बारे में उन्होंने पूरी जिंदगी मुझसे या घर के किसी और फर्द से कोई जिक्र नहीं किया। संदूक के बिल्कुल सामने वाले हिस्से पर एक बड़ा और जंग आलूद ताला लटक रहा था, जो बहुत मजबूत दिखाई दे रहा था। मैंने अपने हाथ से उस ताले को पकड़कर खींचा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वो ताला बगैर चाबी के खुलने वाला नहीं था। मैंने जल्दी से अलमारी के उन तमाम खानों को दोबारा चेक किया जहां से मैंने अपना सामान निकाला था। मुझे लगा शायद मेरे बाप ने उस ताले की चाबी भी कहीं आसपास छुपा रखी होगी। मैंने अपने बस्ते को भी टटोला, अपनी मेज की दराज को भी दोबारा खोलकर देखा, लेकिन मुझे वहां कोई चाबी नहीं मिली। मेरी परेशानी और उलझन में मुसलसल इजाफा हो रहा था। वक्त गुजर रहा था और सुतेली माँ ने मुझे जल्द अज जल्द घर से निकलने का हुक्म दिया था। मैं उस संदूक को इस तरह बंद हालत में छोड़कर नहीं जा सकता था और न ही इस
بھاری صندوق کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جا سکتا تھا، کیونکہ یہ بہت وزنی تھا اور سب کی نظروں میں آ جاتا۔ میرے پاس اب ایک ہی راستہ بچا تھا کہ میں کسی بھی طرح طاقت کا استعمال کر کے اس تالے کو توڑوں۔ میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ مجھے کوئی ایسی بھاری اور مضبوط چیز چاہیے تھی جس سے میں اس موٹے زنگ آلود تالے پر ضرب لگا کر اسے توڑ سکوں۔ میری نظر کمرے کے ایک کونے میں پڑی جہاں میرے باپ کے پرانے اوزاروں کا ایک چھوٹا سا تھیلا رکھا تھا جو وہ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ میں تیزی سے اس کونے کی طرف لپکا اور اس تھیلے کو کھول کر اس میں موجود اوزاروں کو باہر نکالنے لگا۔ اس میں ایک پرانا پلاس اور ایک پیچکس، لوہے کی بھاری اور مضبوط ہتھوڑی موجود تھی۔ میں نے فوراً وہ ہتھوڑی اپنے دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لی۔ ہتھوڑی کا دستہ لکڑی کا تھا، اس کا آگے والا حصہ خالص لوہے کا بنا ہوا تھا جو کافی وزنی تھا۔ میں نے وہ ہتھوڑی لے کر واپس صندوق کے پاس آ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس زنگ آلود تالے کو سختی سے پکڑا تاکہ وہ اپنی جگہ پر قائم رہے اور دائیں ہاتھ سے ہتھوڑی کو پوری طاقت سے ہوا میں بلند کیا۔ مجھے ڈر تھا کہ ہتھوڑی کے تالے پر لگنے سے بہت تیز آواز پیدا ہوگی جو پورے گھر میں گونج سکتی ہے، لیکن میرے پاس اس خطرے کا سامنا کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور ہتھوڑی کو پوری قوت کے ساتھ اس تالے پر دے مارا۔ لوہے کے لوہے سے ٹکرانے کی وجہ سے بہت ہی تیز اور گونجدار کھنک پیدا ہوئی جو میرے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ تالا اپنی جگہ سے ہلا ضرور لیکن ٹوٹا نہیں، البتہ اس پر لگا ہوا زنگ جھڑ کر فرش پر گر گیا۔ میں نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے ایک بار پھر ہتھوڑی کو بلند کیا اور پہلے سے بھی زیادہ زور لگا کر تالے کے بالکل درمیانی حصے پر ضرب لگائی۔ اس بار آواز پہلے سے بھی زیادہ تیز تھی اور تالے کا وہ حصہ جہاں چابی ڈالی جاتی ہے قدرے ٹیڑھا ہو گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میری ستیلی ماں نے یہ آواز سن لی وہ سیدھی میرے کمرے میں آ جائے گی اور مجھ سے یہ صندوق چھین لے گی۔ اس خوف نے میرے اندر عجیب بے چینی اور جلدی پیدا کر دی۔ میں نے مسلسل اور تیزی کے ساتھ ہتھوڑی کی ضربیں اس تالے پر لگانا شروع کر دیں۔ کھٹ کھٹ کی تیز آوازیں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ میرا سانس پھولنے لگا تھا۔ تالے کا کنڈا اب کافی حد تک کمزور ہو چکا تھا اور لوہا مننا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بچی کچی تمام تر طاقت کو جمع کیا اور آخری بار ایک بھرپور اور زوردار ضرب اس تالے کے کمزور حصے پر لگائی۔ اس آخری ضرب کے ساتھ ہی ایک تیز آواز پیدا ہوئی اور تالے کا کنڈا ٹوٹ کر صندوق کے ہک سے الگ ہو گیا اور بھاری تالا چھناکے کی آواز کے ساتھ فرش پر جا گرا۔ میں نے جلدی سے ہتھوڑی کو ایک طرف رکھا اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے صندوق کی اس ہک کو سیدھا کیا جس میں تالا پھنسا ہوا تھا۔ میری سانسیں بہت تیزی سے چل رہی تھیں اور میرا دل میرے سینے میں اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اس کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے باپ نے اتنی حفاظت اور راز کے ساتھ اس صندوق میں کیا بند کر رکھا ہے۔ کیا اس میں کوئی پرانے کاغذات تھے یا ان کی زندگی کا کوئی ایسا حصہ تھا جس سے میں مکمل طور پر ناواقف تھا؟ میں نے صندوق کے دونوں کناروں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس بھاری لکڑی کے ڈھکن کو
آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اٹھانا شروع کیا۔ ڈھکن کے قبضوں میں بھی زنگ لگ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ کھلتے ہوئے ایک لمبی اور ناگوار چرچراہٹ کی آواز نکال رہے تھے۔ جیسے ہی ڈھکن تھوڑا سا اوپر اٹھا، صندوق کے اندر سے ایک عجیب سی بو باہر آئی۔ بالکل ویسی بو تھی جو کسی بند اور پرانی جگہ سے آتی ہے، جہاں سالوں سے تازہ ہوا کا گزر نہ ہوا ہو۔ میں نے ڈھکن کو مکمل طور پر پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ وہ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ صندوق کے پچھلے حصے پر جا کر ٹک گیا۔ صندوق پوری طرح کھل چکا تھا۔ اس کے اندر کا منظر میری آنکھوں کے بالکل سامنے تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی صندوق کے اندر پڑ رہی تھی۔ میں نے جب اس کے اندر جھانک کر دیکھا تو مجھے اپنے جسم کے اندر کا سارا خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ میری آنکھیں حیرت اور صدمے کی شدت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں اور میں اپنی جگہ پر بالکل ساکت ہو گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ صندوق کے اندر کوئی پرانے کاغذات، کوئی کپڑے یا کوئی عام چیزیں نہیں تھیں، بلکہ اس کے اندر ڈھیر سارے پیلے رنگ کے چمکدار اور بھاری زیورات رکھے ہوئے تھے۔ یہ زیورات اصلی سونے کے بنے ہوئے تھے۔ ان کی چمک اتنی تیز تھی، اس مدھم روشنی میں بھی وہ میری آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ ان میں عورتوں کے گلے میں پہننے والی بھاری ہار، موٹے موٹے کڑے، چوڑیاں اور بہت ساری انگوٹھیاں شامل تھیں۔ یہ کوئی معمولی زیورات نہیں تھے، بلکہ ان کی بناوٹ اور ان کا وزن بتا رہا تھا کہ یہ بہت ہی قیمتی اور خالص سونے سے بنائے گئے ہیں۔ وہ زیورات صندوق کے اندر ایک پرانے مخمل کے کپڑے میں بڑی ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ ان پر ذرا بھی گرد نہیں تھی۔ میں حیرت کے سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات ایک ساتھ گونجنے لگے۔ میرا باپ جو ایک عام سا مزدور تھا، جس نے ساری زندگی ہمارے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے دن رات محنت کی تھی، جو اپنے لیے کبھی ایک نیا کپڑا نہیں خریدتا تھا، اس کے پاس یہ لاکھوں روپے مالیت کے سونے کے زیورات کہاں سے آئے؟ کیا یہ زیورات میری سگی ماں کے تھے؟ لیکن میری ماں تو بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کے پاس تو شادی کے وقت بھی بمشکل چاندی کی چند چوڑیاں تھیں۔ پھر یہ سونا کس کا تھا؟ اور میرے باپ نے اسے اس طرح کیوں چھپا کر رکھا ہوا تھا؟ میری سوتیلی ماں، جو ہر وقت پیسوں کے لیے میرے باپ سے جھگڑا کرتی تھی، اسے بھی ان زیورات کا علم نہیں تھا۔ میرا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ آہستہ آہستہ ان زیورات کی طرف بڑھایا۔ میرا ہاتھ اس قدر کانپ رہا تھا کہ میں اسے بمشکل قابو کر رہا تھا۔ میں صرف یہ تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ واقعی حقیقت ہے یا محض میری نظر کا کوئی دھوکہ۔ میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو آگے بڑھایا اور ان کے سروں کو سب سے اوپر رکھے ہوئے ایک بھاری سونے کے ہار پر رکھا۔ اس ٹھوس دھات کو چھوتے ہی مجھے ایک سرد اور سخت احساس ہوا۔ سونا بالکل اصلی تھا۔ اس کا وزن اور اس کی ٹھنڈک میرے ہاتھوں کے راستے میرے پورے جسم میں سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ میں نے انگلیوں سے اس ہار کی بناوٹ کو محسوس کیا۔ میں ابھی ان زیورات کو چھو کر حیرت میں ڈوبا ہوا تھا کہ میری نظر ان کڑوں کے نیچے دبے ایک سفید کاغذ پر پڑی، جسے بہت احتیاط کے ساتھ تہہ کر کے سونے کے درمیان رکھا گیا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے سونے کے ان بھاری زیورات کو تھوڑا سا ایک طرف کھسکایا اور اس کاغذ کو باہر نکال لیا۔ یہ ایک پرانا اور موٹا کاغذ تھا، جس کی تہیں کھولنے میں مجھے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کی وجہ سے
کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کاغذ میں ضرور ان زیورات اور میرے باپ کی زندگی کا کوئی راز چھپا ہے۔ میں نے جلدی سے اس کاغذ کی تہیں کھولی، اسے پورا سیدھا کر کے اپنے سامنے رکھ لیا۔ کاغذ پر موجود لکھاوٹ دیکھتے ہی میرے آنسو چھلک پڑے، کیونکہ یہ میرے سگے باپ کے ہاتھ کی جانی پہچانی لکھاوٹ تھی، جسے میں بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا۔ یہ ان کی آخری وصیت تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کی سب سے پہلی سطر پڑھنا شروع کی، جس میں واضح لکھا تھا کہ میری موت قدرتی نہیں، بلکہ مجھے تمہاری سوتیلی ماں نے ایک گہری اور خوفناک سازش کے تحت راستے سے ہٹایا ہے۔ اس کاغذ پر لکھی ہوئی ایک ایک سطر میرے دل پر کسی تیز دھار خنجر کی طرح وار کر رہی تھی۔ میرے باپ نے تفصیل سے لکھا تھا کہ میرے پیارے بیٹے، جب تم یہ تحریر پڑھ رہے ہوگے تو میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، لیکن میں تمہیں حقیقت بتانا چاہتا ہوں تاکہ تم کسی دھوکے میں نہ رہو اور اپنا حق پہچان سکو۔ پچھلے کئی مہینوں سے تمہاری سوتیلی ماں میرے ساتھ ایک بہت بھیانک کھیل کھیل رہی ہے۔ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے مجھے بے پناہ محبت اور ہمدردی کا جھوٹا ڈرامہ کرتے ہوئے گرم دودھ کا ایک پیالہ پینے کے لیے دیتی تھی۔ شروع میں مجھے اس دودھ کا ذائقہ کچھ کڑوا عجیب سا محسوس ہوا تھا، لیکن جب میں اسے پوچھتا تو وہ مسکرا کر نہایت میٹھے لہجے میں کہتی کہ اس نے میری صحتیابی کے لیے اس میں کچھ خاص دیسی جڑی بوٹیاں اور طاقت کی دوائیاں ملائی ہیں تاکہ میری تھکاوٹ دور ہو سکے۔ میں اس کی چکنی چپڑی باتوں پر یقین کر لیتا تھا، کیونکہ مجھے اس پر اندھا اعتماد تھا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی انسان اتنا گر سکتا ہے۔ لیکن مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس دودھ میں طاقت کی دوائی نہیں بلکہ ایک دھیما اور جان لیوا زہر ملا کر مجھے پلا رہی ہے، جس کا واحد مقصد مجھے آہستہ آہستہ موت کی گہری نیند سلانا تھا، تاکہ کسی کو شک بھی نہ گزرے۔ میرے باپ نے مزید لکھا تھا کہ اس نامعلوم زہر کی وجہ سے میری صحت دن بدن گرنے لگی۔ میرے جسم کے تمام پٹھوں میں شدید کمزوری آ گئی، میری ہڈیاں ہر وقت درد کرنے لگی، مجھے ہر وقت تھکاوٹ اور غنودگی کا احساس رہنے لگا۔ میں دن بھر بستر پر پڑا رہتا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا رہتا۔ میں کئی مقامی طبیبوں اور معالجوں کے پاس گیا، انہوں نے میرا معائنہ کیا اور مجھے مختلف قسم کی ادویات دیں، لیکن میری حالت میں ذرا برابر بھی کوئی بہتری نہیں آئی، کیونکہ میرا اصل مرض کوئی قدرتی بیماری نہیں بلکہ وہ زہر تھا جو روزانہ قطرہ قطرہ میرے خون میں اتارا جا رہا تھا۔ ایک رات جب میری آنکھ اچانک کھلی، مجھے سخت پیاس لگی۔ میں کھڑکی کے چھوٹے سوراخ سے دیکھا کہ تمہاری سوتیلی ماں باورچی خانے میں دودھ کے پیالے میں ایک چھوٹی شیشی سے کچھ مایا ملا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نہایت ہی ظالمانہ اور خوفناک مسکراہٹ تھی۔ اس دن مجھے اس کی ساری مکروہ سازش سمجھ آ گئی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اگلے دن جب وہ گھر پر نہیں تھی، چھپ کر اس کے کمرے کی پوری تلاشی لی۔ مجھے وہاں اس کے بھائی کے نام کیے گئے ہمارے اس مکان اور زرعی زمین کے جعلی کاغذات ملے، جن پر وہ میرے انگوٹھے کے نشانات لگوانا چاہتی تھی۔ وہ میری ساری زندگی کی کمائی اور جائیداد ہتھیا کر اپنے بھائی کو دینا چاہتی تھی، اور وہ بخوبی جانتی تھی کہ اگر میں زندہ رہا تو ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ میرے باپ نے اپنی شدید مجبوری اور بے بسی بیان کرتے ہوئے لکھا کہ اس وقت تک وہ زہر میرے جسم کو اس حد تک کھوکھلا اور کمزور کر چکا تھا کہ میرے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں بچی تھی
کہ میں اس عورت کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکوں یا تمہیں اس ظلم سے بچا سکوں۔ مجھے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا، اگر میں نے اس سے کوئی الجھن پیدا کی یا اس کا راز فاش کرنے کی کوشش کی، وہ تمہیں بھی کوئی بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے مکمل خاموشی اختیار کر لی اور بستر پر پڑ کر اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ اور لوگوں کے محتاج ہو جاؤ۔ اس لیے میں نے اپنی زندگی بھر کی خون پسینے کی کمائی اور تمہاری سگی ماں کے وہ تمام قیمتی زیورات جو میں نے برے وقت کے لیے بہت احتیاط سے سنبھال کر رکھے تھے، انہیں اس پرانے صندوق میں چھپا دیا، تاکہ جب وہ عورت تمہیں اس گھر سے بے دخل کرے تو تم خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ یہ سارا سونا اب صرف اور صرف تمہارا ہے، اور یہ کاغذ اس عورت کے ظلم اور بے گناہی کا واحد ثبوت ہے۔ میرے بیٹے، تم ہمت مت ہارنا، میری اس تحریر کو لے کر قانون کے محافظوں کے پاس جانا اور مجھے انصاف دلوانا، تاکہ میری تڑپتی روح کو ابدی سکون مل سکے۔ یہ درد بھری وصیت پڑھنے کے بعد میرے ہاتھ سے وہ کاغذ چھوٹ کر صندوق کے اندر رکھے سونے پر گر گئے۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرے سینے پر غم، دکھ اور غصے کا ایک ایسا طوفان اٹھ رہا تھا جسے قابو کرنا میرے بس میں مکمل طور پر باہر ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے باپ کی وہ تمام تکلیفیں، راتوں کی کراہیں اور بے بسی یاد آنے لگی، جب وہ درد سے تڑپتے تھے اور میری ستیلی ماں ان کے پاس بیٹھ کر جھوٹے آنسو بہاتی تھی، محلے والوں کے سامنے ایک نیک بیوی بننے کا ناٹک کرتی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں کتنا اندھا اور بے وقوف تھا، جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو روز مرتا دیکھتا رہا اور اس قاتل عورت کے اصلی بھیانک چہرے کو نہ پہچان سکا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو سختی سے چھپایا اور ایک لمبی اور خاموش چیخ ماری جو میرے گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے چند لمحے اس فرش پر بیٹھ کر گزارے، پھر خود کو سنبھالا، اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو پونچھے۔ اب میرے دل میں غم کی جگہ ایک شدید انتقام اور بدلے کی آگ بھڑک چکی تھی۔ میں نے پکا فیصلہ کر لیا تھا، اب میں اس ظالم عورت کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، اور اپنے باپ کے ایک ایک درد کا، ایک ایک آنسو کا حساب لوں گا۔ میں نے وہ کاغذ بہت احتیاط کے ساتھ طے کیا اور اسے اپنی پرانی قمیض کی اندرونی جیب میں محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد میں نے اس پرانے صندوق میں سے وہ تمام بھاری سونے کے زیورات نکالے، انہیں پرانے کپڑوں کے درمیان چھپا کر اپنے بستے کی سب سے نچلے حصے میں دبا دیا، تاکہ کسی کو ان کی بھنک تک نہ پڑ سکے۔ میں نے بستے کی زپ بند کی اور اسے اپنے کندھے پر لٹکایا۔ میں نے صندوق کو واپس اسی پرانی اور بند حالت میں چھوڑ دیا، تاکہ ستیلی ماں کو ذرا برابر بھی شک نہ ہو کہ میں اس میں سے کچھ نکالا ہے یا مجھے کوئی راز معلوم ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے کمرے کے دروازے کو کھولا اور دلان میں آ گیا۔ صحن میں ستیلی ماں ایک چارپائی پر بیٹھی بڑے سکون سے چائے پی رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے دنیا کی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو اور اب وہ اس گھر کی اکلوتی مالکن بن چکی ہو۔ اس نے مجھے کندھے پر بستہ لٹکائے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو انتہائی حقارت اور طنز کے ساتھ بولی کہ شکر ہے میری جان چھوٹی اور اس گھر کی صفائی ہوئی، اب دوبارہ اس محلے کا رخ مت کرنا۔
میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی اس کی طرف مڑ کر دیکھا، کیونکہ میں جانتا تھا اگر میں نے اس وقت اپنا غصہ ظاہر کر دیا میرا سارا منصوبہ خراب ہو جائے گا۔ میں خاموشی سے قدم بڑھاتا ہوا گھر کے بڑے دروازے سے باہر نکل آیا اور گلی میں آ کر میں نے دروازے کو زور سے بند کر دیا۔ باہر دوپہر کی شدید دھوپ تھی اور گرم ہوا چل رہی تھی، لیکن میرے اندر کی آگ اس دھوپ سے کہیں زیادہ سخت تھی اور میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا شہر کے بڑے تھانے کی طرف بڑھنے لگا۔ راستہ کافی طویل تھا اور میرے کندھے پر بستے کا بوجھ بھی بہت زیادہ تھا، لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ یا گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میرا دماغ صرف اور صرف اپنے باپ کی وصیت اور اس عورت کے بھیانک انجام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ راستے میں آنے والے لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن میں کسی کی پرواہ کیے بغیر سیدھا چلتا جا رہا تھا۔ میری منزل صرف اور صرف انصاف کا دروازہ تھی۔ آخر کار کافی دیر پیدل چلنے کے بعد میں تھانے کی بڑی عمارت کے سامنے پہنچ گیا۔ میں نے عمارت کے اندر قدم رکھا۔ وہاں کچھ اہلکار اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سیدھا اس کمرے کی طرف گیا جہاں بڑا افسر بیٹھتا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہو گیا۔ افسر نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور میرے آنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے اپنا بستہ زمین پر رکھا اور اپنی جیب سے وہ پرانا کاغذ نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ میں نے افسر کو نہایت سادگی اور سنجیدگی کے ساتھ ساری حقیقت بتائی، کس طرح میری ستیلی ماں نے میرے باپ کو مسلسل دھیما زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا اور ان کی جائیداد ہتھیا کر مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ یہ کاغذ میرے باپ کی آخری نشانی ہے اور ان کے لرزہ خیز قتل کا ثبوت ہے۔ افسر نے میری بات کو بہت غور سے سنا، پھر اس نے کاغذ کو اٹھا کر پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ کاغذ پڑھتا جا رہا تھا اس کے ماتھے پر تیوریاں چڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوتے جا رہے تھے۔ کاغذ مکمل پڑھنے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میرے پاس ان زیورات یا کسی اور چیز کا کوئی ثبوت ہے؟ میں نے فوراً اپنا بستہ کھولا، اس میں سے سونے کے وہ بھاری زیورات نکال کر میز پر رکھ دیے، جنہیں دیکھ کر افسر کو میری سچائی پر مکمل یقین ہو گیا۔ اس نے اسی وقت اپنے ماتحت اہلکاروں کو اونچی آواز دی اور انہیں حکم دیا کہ فوراً گاڑیاں نکالی جائیں اور میرے ساتھ میرے گھر چلا جائے۔ ہم سب تھانے سے باہر آئے، سرکاری گاڑیوں میں بیٹھ کر میرے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے وہ لمحہ یاد آیا جب کچھ دیر پہلے مجھے اس گھر سے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ گاڑیاں میرے گھر کے دروازے کے بالکل سامنے آ کر رکی اور اہلکاروں نے تیزی سے اتر کر دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ اندر سے میری ستیلی ماں نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولا، لیکن سامنے قانون کے محافظوں کو کھڑا دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ اس کی ساری ہوائیاں اڑ گئیں، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور وہ ہکلاتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا بات ہے؟ افسر نے اسے سختی سے پیچھے ہٹنے کا کہا اور اپنے اہلکاروں کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے ستیلی ماں کو وہ کاغذ دکھایا اور اسے بتایا کہ اس پر اس شوہر کے قتل کا سنگین الزام ہے۔ یہ سنتے ہی ستیلی ماں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، جھوٹی قسمیں کھانے لگی کہ وہ بالکل بے گناہ ہے اور یہ سب میری بچائی ہوئی سازش ہے۔
لیکن افسر نے اس کی ایک نہ سنی اور اہلکاروں کو گھر کے کونے کونے کی تلاشی لینے کا حکم دیا۔ 2 اہلکار سیدھے اس کمرے میں گئے، اس کا سامان بکھیرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس کی الماری کے کپڑے نکالے، اس کے بستر کی تلاشی لی، باورچی خانے کے تمام برتنوں کو بھی جانچا۔ کافی دیر کی تفصیلی چھان بین کے بعد ایک اہلکار کے ہاتھ وہ چھوٹی شیشی لگ گئی جو اس نے اپنے پرانے کپڑوں کے نیچے چھپا کر رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ جعلی کاغذات بھی مل گئے جن پر وہ جائیداد اپنے بھائی کے نام منتقل کروانا چاہتی تھی۔ اہلکار نے وہ شیشی اور وہ کاغذات لا کر افسر کے ہاتھ میں دیے۔ شیشی میں ابھی بھی کچھ زہریلا مادہ باقی تھا۔ یہ ثبوت ملتے ہی ستیلی ماں کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ زمین پر بیٹھ کر معافیاں مانگنے لگی۔ وہ جان چکی تھی کہ اب اس کا سارا کھیل ختم ہو چکا ہے، اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ افسر نے اسے فوراً گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ ایک عورت اہلکار نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا، گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گئی۔ میں صحن میں کھڑا یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنے باپ کی روح کی تسکین کا احساس ہو رہا تھا۔ ستیلی ماں کو تھانے لے جایا گیا جہاں اس پر باقاعدہ قتل اور دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اگلے دن میرے باپ کی پرانی طبی فائلوں، ادویات، شیشی کو شہر کے سب سے بڑے شفا خانے میں جانچ پڑتال کے لیے بھیجا گیا، جہاں ماہرین نے ان تمام کاغذات اور شیشی میں موجود قطرے کا باریک بینی سے معائنہ کیا۔ کچھ ہی دنوں میں یہ بات مکمل طور پر ثابت ہو گئی کہ میرے باپ کو جو دوائیاں دی جا رہی تھیں ان میں ایک خاص قسم کا زہر شامل تھا جو انسان کے جسم کو اندر سے گلا دیتا ہے۔ اس سائنسی ثبوت اور وصیت کے بعد ستیلی ماں کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ عدالت میں جب سارا معاملہ پیش ہوا تو قاضی نے تمام ثبوتوں، گواہوں اور میرے باپ کی وصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ستیلی ماں کو اس کے بھیانک جرم پر کڑی سے کڑی سزا سنائی اور اسے ہمیشہ کے لیے قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا۔ اس کے بھائی کو بھی سازش میں شامل ہونے پر گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت نے میرے باپ کی تمام جائیداد، زرعی زمین اور وہ گھر قانونی طور پر میرے نام کر دیا اور مجھے میرا جائز اور چھینا ہوا حق مل گیا۔ اس دن جب میں عدالت سے واپس اپنے گھر پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ گھر بالکل خالی اور خاموش تھا، لیکن آج اس خاموشی میں کوئی اداسی یا وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور طمانینت تھی۔ میں نے صحن میں قدم رکھا اور آسمان کی طرف منہ کر کے ایک لمبا سانس لیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے باپ کی روح میرے آس پاس موجود ہے اور وہ مجھے مسکرا کر دیکھ رہی ہے۔ میں نے اس کا آخری وعدہ پورا کر دیا، ان کے قاتل کو اس کے عبرتناک انجام تک پہنچا دیا۔ میں نے گھر کے تمام کمروں کی صفائی کی اور اپنے باپ کے کمرے کو اسی طرح سجایا جیسے وہ ان کی زندگی میں ہوا کرتا تھا۔ اب میرے پاس وہ گھر بھی تھا، میرے باپ کی نشانی وہ زیورات بھی تھے، سب سے بڑھ کر میرے دل میں وہ سکون تھا جو سچائی اور انصاف کی جیت کے بعد ملتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، اپنے باپ کے لیے دعا مانگی۔ مجھے یقین تھا اب وہ جہاں بھی ہوں گے پرسکون ہوں گے اور میری یہ زندگی اب ان کی یادوں، ان کی دی ہوئی ہمت کے سہارے ایک نئے اور روشن راستے پر چلنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اپنے باپ کی دی ہوئی اس امانت کو سنبھال کر رکھوں گا اور ان کے نام کو کبھی جھکنے نہیں دوں گا۔ سچائی اور انصاف کو کبھی بھی ہمیشہ کے لیے چھپایا نہیں جا سکتا۔ جھوٹ کتنی ہی مضبوط بنیادوں پر کیوں نہ کھڑا ہو، ایک دن قدرت سچ کو سامنے لے ہی آتی ہے۔ لالچ اور ہوس انسان کو اس حد تک اندھا کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے قریبی رشتوں کو بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتا، لیکن ظالم کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جس جال کو دوسروں کے لیے بن رہا ہے دراصل وہ اس میں خود پھنس کر تباہ ہونے والا ہے۔ ظلم کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے اور برائی کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے۔ انسان کو مصیبت اور ظلم کے وقت کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ صبر اور عزم کے ساتھ جدوجہد کرنے سے بڑے بڑے ظالم کا بھی احتساب کیا جا سکتا ہے۔ مظلوم کی خاموشی کو اس کی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے۔
کیونکہ جب وہ انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کوئی طاقت اسے اپنا حق لینے سے نہیں روک سکتی۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہے، جو ظالم کو سزا دیتی ہے اور مظلوم کو سکون واپس لوٹا دیتی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔